ان دشمنیوں کو، اپنی طاقت کے اظہار کو انہوں نے اپنے ملکوں سے باہر نکل کر مغربی دنیا میں بھی خودکش حملوں اور ظالمانہ قتل و غارت کے ذریعے پھیلا دیا، جس کی وجہ سے ان ملکوں میں بھی اسلام کے خلاف خوف پھیل گیا، اسلام کے لیے خوف پھیل گیا، اور جو مذہب کے مخالف ہیں، جو خدا کے وجود سے انکاری ہیں، ان کی تعداد میں مزید ان کو دیکھتے ہوئے بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مذہب ہی فساد کی جڑ ہے، اور خاص طور پر اسلام نعوذ باللہ اس میں اول نمبر پر ہے۔ ایسے وقت میں ہم احمدی ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ بدامنی اور فتنہ و فساد مذہب کی وجہ سے نہیں، بلکہ مذہب سے دور ہٹنے کی وجہ سے۔ یہ فتنہ و فساد اس لیے ہے کہ مذہب کی حقیقی تعلیم کو توڑ مروڑ دیا گیا ہے، اس کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ مسلمان بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بے شک قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن اس کی تعلیمات کو مفاد پرستوں نے غلط تشریحیں کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پڑھے لکھے لوگ اور مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہیں، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ آج یہ باتیں سن کر ہمارا اسلام کے بارے میں جو تصور قائم ہوا تھا وہ اکثر بدل گیا۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام کے خلاف بولنے والے جو کہتے ہیں اور اسلام کی جو تصویر میڈیا پیش کرتا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہمیں آج یہاں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے سننے کو ملی۔ بلکہ ایک شخص نے تو یہ بھی کہا کہ میں عیسائی تھا لیکن میرا مذہب مجھے تسلی نہیں دے سکا، اور اب میں بحریہ ہو چکا ہوں۔ لیکن آج یہاں آپ کے خلیفہ نے جو باتیں کی ہیں اور جو میں نے سنی ہیں، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مذہب اسلام بالکل مختلف ہے۔ پہلے تو میں عیسائی تھا اور مذہب چھوڑا تھا، اسلام کو تو میڈیا نے اس طرح بتایا ہوا تھا کہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس پہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا غور کروں، لیکن جب میں نے یہ باتیں سنی ہیں تو میرے نظریات بالکل مختلف ہو گئے ہیں اس سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اور کہنے لگا کہ اگر کبھی میں مذہب کی طرف آیا تو احمدی مسلمان بنوں گا۔ ہم احمدی مسلمان غیروں کو دوسرے مسلمانوں سے کیوں مختلف نظر آتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید احمدیوں نے اسلام کی خوبصورتی دنیا کو بتانے کے لیے اس کی تعلیم میں کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ جب ان کو بتایا جائے کہ ہمارا اسلام وہی ہے جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ثابت ہوتا ہے، تو حیران ہوتے ہیں۔ ان کو ہم بتاتے ہیں
کہ مسلمانوں کا بگڑنا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا پورا ہونا تھا، اور احمدی مسلمانوں کا عمل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں جو وقت زمانہ آئے گا بگڑنے کا مسلمانوں کے، اس زمانے میں مذہب کی حقیقت بتانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام صادق مبعوث ہوگا، جو دونوں طرف کے لوگوں کے اعتراضات دور کرے گا اور رہنمائی کرے گا، جو دنیا کو بتائے گا کہ مذہب دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ مذہب کا تو کام ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو اور اس کے بندوں سے شفقت کی جائے، اور اسلام سب سے زیادہ اس تعلیم کا پرچار کرتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم اور احادیث کو دیکھیں تو یہی اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بس احمدی مسلمان اگر دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں تو اسلام کی بنیادی تعلیم میں تبدیلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم کو حقیقی رنگ میں سمجھنے کی وجہ سے، اس تعلیم کو اس طرح سمجھنے کی وجہ سے جو زمانے کے امام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی۔ آپ نے ہمیں بتایا دنیا کو اپنی طاقت کے اظہار کو انہوں نے اپنے ملکوں سے باہر نکل کر مغربی دنیا میں بھی خودکش حملوں اور ظالمانہ قتل و غارت کے ذریعے پھیلا دیا، جس کی وجہ سے ان ملکوں میں بھی اسلام کے خلاف خوف پھیل گیا، اسلام کے لیے خوف پھیل گیا، اور جو مذہب کے مخالف ہیں، جو خدا کے وجود سے انکاری ہیں، ان کی تعداد میں مزید ان کو دیکھتے ہوئے بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مذہب ہی فساد کی جڑ ہے، اور خاص طور پر اسلام نعوذ باللہ اس میں اول نمبر پر ہے۔ ایسے وقت میں ہم احمدی ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ بدامنی اور فتنہ و فساد مذہب کی وجہ سے نہیں، بلکہ مذہب سے دور ہٹنے کی وجہ سے۔ یہ فتنہ و فساد اس لیے ہے کہ مذہب کی حقیقی تعلیم کو توڑ مروڑ دیا گیا ہے، اس کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ مسلمان بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بے شک قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن اس کی تعلیمات کو مفاد پرستوں نے غلط تشریحیں کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔